السلام علیکم دوستوں، میں ضیاءالدین صدیقی آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آسیانہ اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جامع مسجد دنیا کی خوبصورت ترین اور بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو خوبصورت ترین مسجدوں سے سجایا تھا۔ آگرے میں تاج محل، دلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد شاہجہاں کی یادگار ہیں۔ کہتے ہیں جب لال قلعہ بن گیا تو شاہجہاں کو دلی کے پاس لال قلعے کے پاس جامع مسجد بنانے کا خیال آیا۔ جگہ کی تلاش ہوئی۔ خوش نصیبی سے قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا حوضلہ پہاڑی۔ اس پہاڑی کو مسجد کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1650 عیسوی جمعے کے دن شاہجہاں بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری خلیل اللہ خان، جعفر خان اور فیض اللہ خان کو سونپی گئی۔ تقریباً 5000 بینداروں، مزدوروں اور سنگ تراشوں نے کام کیا، تب کہیں جا کے 6 سال میں مسجد مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر پر لگ بھگ 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور اس کا نام جہاں نما رکھا گیا۔ جامع مسجد جب مکمل ہو گئی تو ابھی سامان چاروں طرف بکھرا پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ عید الفطر میں کل 5 دن باقی، لیکن باڑے بندھی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر، سنگ سرخ اور تعمیر کا بیشتر سامان جامع مسجد اور اس کے ارد گرد پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ یعنی شاہجہاں نے خواہش ظاہر کی وہ عید کی نماز مسجد میں پڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا حضرت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے کم سے کم 3 مہینے چاہیے مسجد کو صاف کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر والے جو سامان چاہیں اٹھا کر لے جائیں تاکہ 2 دن میں مسجد صاف ہو جائے۔ منادی کرا دی گئی اور 2 دن میں مسجد صاف ہو گئی۔ مسجد کو دھویا گیا اور عید کی نماز پڑھی گئی۔ کہتے ہیں بادشاہ شاہجہاں نے بخارا کے بادشاہ کو خط لکھ کر گزارش کی وہ ایک ایسے نیک بخت انسان کو اس مسجد کا امام بنانے کے لیے بھیجے جو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پریوار سے تعلق رکھتا ہو اور اسلام کے اصولوں میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ شاہجہاں نے بخارا سے امام اس لیے بلوایا کیونکہ اس دور میں بخارا کو اسلامک اہمیت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ 1656 میں بخارا سے آئے اور جامع مسجد کے پہلے مقرر کیے گئے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری نے عید الفطر کے روز بادشاہ شاہجہاں کی موجودگی میں اس مسجد میں پہلی نماز ادا کروائی تھی۔ تبھی سے اس پریوار کو امامت ملتی چلی آ رہی ہے۔ بادشاہ نے امام کو شاہی امام بنانے کا اعلان کیا اور بادشاہ کی تاج پوشی کرنے کا حق بھی ادا کیا، حق بھی دیا۔ شاہی امام کے مقرر ہاتھوں سے ہی مغل بادشاہ اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر کی بھی تاج پوشی ہوئی۔ اس وقت 13ویں امام مولانا سید احمد بخاری امامت سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے مسجد کے شمالی دالان میں شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا خوبصورت کمرہ ہے جسے راوڈی بھی کہتے ہیں۔ اس راوڈی میں آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کا بال اور نالین پاک ہے۔ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن شریف اور دوسرے مقدس آثار موجود ہیں۔ یہ مقدس تبرکات خلفاء بنی عباس کے پاس اس کے بعد سلطان یکدم غزنی کو پہنچے، ہمایوں کے ساتھ ہندوستان میں آیا اور یہ شاہی خزانے میں رکھے گئے تھے۔ بعد میں شاہجہاں نے اسے جامع مسجد میں رکھوایا۔ موجودہ پرانی دلی یعنی شاہجہاں آباد دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ لمبی لمبی چوڑی چوڑی سڑکیں، دونوں طرف گھنے سایہ دار درخت، بیچ میں سے بہتی ہوئی نہر۔ شہر کیا تھا، جنت کا ایک نمونہ۔
یہ جامع مسجد کے جنوبی دروازے سے اس راستے کا منظر ہے جو مٹیا محل دورہا بیرم خان ہوتا ہوا جامع دلی گیٹ جاتا ہے۔ 1857 کی ناکام انقلاب سے پہلے یہ سڑک بہت چوڑی تھی اور سڑک کے دونوں طرف دکانیں، ان کا طرز تعمیر ایک ہی انداز تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ جامع مسجد کی مغربی دیوار ہے۔ چاوڑی بازار کا ایک منظر۔ چاوڑی بازار بہت عرصے سے کاغذ اور لوہے کے سامان کے تجارت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ جامع مسجد کے شمالی دروازے سے دریبے کا منظر ہے۔ کہتے ہیں دریبے کا اصل نام در طبحہ تھا، یعنی بیس قیمتی موتی بگڑ کر دریبہ ہو گیا۔ مغلوں کے زمانے میں مہاجنوں اور سونے چاندی کے کام کرنے والوں کی دکانیں تھیں۔ یہ جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان کی آبادی ہے۔ 1857 سے قبل یہاں گھنی آبادی ہوا کرتی تھی۔ امیروں اور رئیسوں کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں جنہیں 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد انگریزوں نے ڈھا دیا۔ آج کل جامع مسجد کے جس راستے سے ہم چاوڑی بازار میں داخل ہوتے ہیں اس کے دائیں طرف ایک عمارت تھی، دارالصفا۔ یہ عمارت شاہجہاں بادشاہ نے لال قلعے کے ساتھ ہی بنوائی تھی۔ دارالصفا ایک عظیم و شان اسپتال تھا جس میں ہندوستان کے مشہور حکیم علاج کرتے تھے۔ بائیں طرف ایک عمارت تھی، دارالبقا۔ یہ بہت بڑا کالج تھا اور اس میں ہزاروں طالب علم تعلیم پاتے تھے۔ 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد برطانوی حکومت نے ان دونوں عمارتوں اور آس پاس کے تمام حویلیوں اور محلوں کو ڈھا دیا۔ جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان کی زمین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں 3 عظیم بزرگوں کے مزار ہیں، حضرت ابوالقاسم عرف ہرے بھرے شاہ، حضرت شاہ سرمد اور حضرت شاہ کلیم۔